السلام علیکم خواتین و حضرات. آج میں وہیں سے بات شروع کروں گا جہاں سے پچھلے ایپیسوڈ میں وائنڈ اپ ہوئی تھی پرائمری اسکول کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری اسکول کا جو احوال تھا، جو مناسب سی باتیں تھیں، وہ تقریباً میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں. لیکن اس وقت جو وہ زمانہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر کا جو ماحول تھا اس وقت، وہ بھی بڑا دلچسپ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا سود مند ہوگا. اس وقت ہمارے گھر کے اندر کا جو ماحول تھا وہی تقریباً پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے گھروں کے اندر کا حال تھا. ایک تو یہ کہ ہمارے گھر میں بہشتی زیور ایک کتاب ہوا کرتی تھی، بہت موٹی کتاب تھی. اس میں مسائل کا ذکر تھا کہ فلانا مسئلہ ہو تو اس کا یہ حل ہے، فلانا مسئلہ ہو مذہبی حوالے سے تو اس کا یہ حل ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلم گھرانہ ایسا ہوگا جہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں اور وہ کتاب نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اور دوسری ایک لازمی کتاب قرآن مجید تو خیر ہوتا ہی تھا، سبھی گھروں میں ہوتا تھا، لیکن دوسری ایک اور کتاب جو تھی وہ تھی فالنامہ یوسف. اور تقریباً ہر صبح اٹھ کے گھر کا ہر فرد اسے کھول کے اپنے اپنے خواب کی تعبیر دیکھ رہا ہوتا تھا. تو کبھی کبھار کوئی سب جب اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی گھر کا فرد اپنے خواب کو شیئر بھی کر لیا کرتا تھا. تو اس حساب سے اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی تھی اس دن کہ فلاں نے فلاں خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بھی بڑی اچھی آئی ہے. تو وہ پھر بڑا چوڑا چوڑا ہو کے پھرتا تھا کیا سب اس کو بڑی تحسین بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کو فلاں خواب آیا ہے. تو ظاہر ہے کہ سبھی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ آج میں بھی کوئی اپنا خواب ایسا مجھے بھی آئے کہ میں صبح اٹھ کے بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو میں نے بھی پرائمری اسکول ہی کے زمانے کی بات ہے، 5-6-7 سال کی عمر، میں نے بھی ایک خواب دیکھا. تو اس میں وہ بچوں کی کہانیاں ہم پڑھا کرتے تھے، شہزادہ اور طلسمی ماحول اور پرستان اور شہزادے کا سفر. وہ کسی کا کوئی سوال پورا کرنے جا رہا ہے اور اسے مشکلات پیش آ رہی ہیں، بالکل پھنس جاتا ہے کہیں پہ، تو کوئی باریش بزرگ وہاں پہ نمودار ہوتا ہے جو اس کو گائیڈنس دیتا ہے، اور وہ پھر
اس کی مدد سے پھر آگے بڑھتا ہے اور بالآخر وہ اپنے مشن میں کامیاب و کامران ہو کے لوٹتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ میں بچہ تھا تو اسی قسم کی کچھ چیزیں پڑھتا تھا، تو دماغ میں طلسمی سا ماحول تو ہر وقت رہتا ہی تھا۔ تو خواب دیکھا میں نے، دو باریش بزرگ، ہمارا ایک ڈائننگ روم ہوتا تھا گھر کی شاید تیسری منزل کے اوپر۔ وہ ان دنوں میری بڑی پھوپھو جو ہیڈ مسٹرس تھیں، ویسے تو چھوٹی پھوپھو بھی ہیڈ مسٹرس تھیں، بس دو ہی پھوپھیاں تھیں۔ والد صاحب اکیلے ہی تھے، نرینہ اولاد اپنے ماں باپ کی، اور دو بہنیں تھیں جن کے وہ بھائی تھے، بس یہی تھے وہ، یا دادا دادی تھے جو گھر کے بزرگ تھے۔ تو وہ کمرہ بڑی پھوپھو کے زیر استعمال رہتا تھا زیادہ تر، اور بڑی پھوپھو بہت ہی جلالی طبیعت کی ہیڈ مسٹرس تھی۔ ان کے سامنے آتے ہوئے بھی خوف آتا تھا، کیونکہ انہوں نے ڈانٹ ٹپٹ کے ہی بات کا آغاز کرنا ہوتا تھا۔ کوئی بات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، انہوں نے بس شروع ہی ڈانٹ ٹپٹ سے کرنا ہوتا تھا۔ تو وہ میں نے خواب دیکھا، وہ دو باریش بزرگ وہاں کو عجیب قسم کے دھمالے ڈال رہے، اور وہ بیضوی لمبی ڈائننگ ٹیبل جو ہے اس کے گرد گھوم گھوم کے تو ڈسکو کر رہے تھے۔ عجیب سا خواب تھا۔ صبح جب میں اٹھا تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یار یہ بزرگ جو ہوتے ہیں یہ تو بڑے کرامات والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ شہزادہ جب بھول جاتا ہے کسی جگہ پہ یا پھنس جاتا ہے تو یہ پھر اپنی روحانی طاقت سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے کیا دیکھ لیا، یہ کیسے بزرگ میرے خواب میں آ گئے۔ میں بڑا پریشان تھا، ظاہر ہے بچہ ذہن پہ بوجھ پڑا ہوا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو کچھ اور ہی میں نے دیکھ لیا۔ تو میں بھی خواب نامہ فارنامہ یوسف لے کے بیٹھ گیا اور اس کے ورق گردانی کرنے لگا۔ تو بڑوں میں سے ایک دو کی نظر پڑی تو انہوں نے میرا گھراؤ کر لیا کہ کیا دیکھ رہے ہو اس میں، کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں کہا جی میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہ کیوریاسٹی رہا کرتی تھی کہ کوئی خواب دیکھ لے تو فوراً اس کی تعبیر کی جائے فارنامہ یوسف کے ذریعے۔ تو وہ پھر جناب سب میرے گرد ہو گئے۔ اب مجھے تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا میں یہ خواب کیسے بتاؤں ان کو کہ میں نے بزرگوں کو دھمالے ڈالتے اور ڈسکو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا کہ بتاؤ کیا دیکھا۔
تو پھر میں نے بتانا شروع کر دیا. میں نے کہا جی وہ میں نے دیکھا کہ 2 باریش بزرگ تھے اور وہ ہمارے ڈائننگ روم میں تھے. اچھا پھر وہ بہت حسین چہرے تھے ان کے, نور برس رہا تھا اور وہ بہت اچھی حرکتیں کر رہے تھے. پوچھا کیا اچھی حرکتیں, کیا مطلب اچھی حرکتیں کیا؟ تو میں نے کہا وہ بس نمازیں پڑھ رہے تھے اور کیا, اور یہ جی کہ وہ پھر میری ان سے بات ہوئی. اچھا تو بات ہوئی تمہاری ان سے, بزرگوں سے؟ میں نے کہا ہاں جی. تو میں نے کہا وہ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا جی وہ بس مجھے کہہ رہے تھے کہ تم فکر نہ کرنا کسی قسم کا, ہم تمہاری مدد کریں گے. میں نے جو سمجھ میں آیا اپنے پاس ہی وہ جیسے شہزادے کی مدد کیا کرتے تھے, میں نے کہا انہوں نے کہا تمہاری مدد کریں گے. میں نے جیسے اپنے آپ کو کسی مشن پہ روانہ کر دیا. تو جناب وہ سب چوکنے ہو گئے, اور خوابوں کو تو بڑا سیریس لیا جاتا تھا اس زمانے میں. اور یہ میرا خیال ہے ہمارے گھر کا ہی نہیں, ہر گھر کا ہی شاید ایسا ہی ماحول تھا, کیونکہ یہ کتابیں ہر گھر کے اندر موجود تھیں, لازمند تھیں, جہاں تک میرا علم کام کرتا ہے. تو وہ جناب انہوں نے سب سیریس ہو گئے. اچھا بزرگ, پھر مجھے اس کمرے میں لے کے گئے. کہاں تھے وہ بزرگ؟ خاص طور پہ پھوپھیاں دونوں بہت انٹرسٹ لے رہی تھیں. حالانکہ بہت پڑھی لکھی خواتین تھیں یہ دونوں, کنیڈ کالج کی پڑھی ہوئی تھیں, اور اس زمانے میں انگریزیاں پھر بولتی تھیں, اور دونوں ہیڈ مسٹریسز تھیں. تو میں نے پھر جا کے وہ مقامات کی نشاندہی کی کہ یہاں تھے, یہاں وہ نمازیں پڑھ رہے تھے, یہاں وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے, اور جو کچھ بھی اچھا سمجھ میں آیا وہ سب میں نے بتایا, اور وہ سب بڑے سیریسلی سنتے رہے. نتیجہ اس کا جو نکلا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ میری چھوٹی پھوپھو تو بالکل ہی سیریس ہو گئیں جناب. انہوں نے پتہ نہیں کس طرح وہ سب اپنے اوپر لے لیا, اور پھر انہوں نے ایک دن پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں وہ جو ٹن ٹھن ٹھن ڈھم ٹم ٹم وہ بجاتے ہیں چیزیں, اور پھر عورتیں وہ ہار کھیلتی. وہ پتہ لگا چھوٹی پھوپھو اس کمرے میں بیٹھ کے ہار کھیل رہی, اور محلے کی عورتیں اکٹھی ہیں, بزرگ آ گئے ہیں جی ان کے اوپر. اور بدر ان کا جو بیٹا تھا چھوٹی پھوپھو کا, وہ مجھے ساتھ لے کے بیٹھا ہوا, اور دوسرے کمرے سے ہلکا سا کواڑ کھول کے تو اس کی درز میں سے
ہم دونوں دیکھ رہے ہیں اندر کہ اندر ہو کیا رہا. اس نے پاس ہی باورچی خانہ تھا تو اس زمانے میں لکڑیاں جلا کرتی تھیں باورچی وہ چولہے کے اندر. تو وہ ایک بڑی سی لکڑی خوب جل رہی تھی تو دادی اماں نے کوئی چیز چڑھائی ہوئی تھی چولہے کے اوپر. تو جب وہ حال شال جو ہے وہ نقطۂ عروج پہ پہنچا اور عورتوں نے کوئی سوال جواب کرنے شروع کر دیے تو وہ صاحبہ بزرگ بن کے وہ جواب دینا شروع ہو گئیں. تو بدر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور چولہے میں سے وہ لکڑی نکالی اور سیدھا دوڑتا ہوا اس کمرے میں چلا گیا اور پھوپھو جی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. وہ جو اس وقت بڑے جذب کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی، موتیے کے ہار وار یہ وہ، بال بھی کھلے ہوئے، اور تو ایسے جناب وہ بڑے جلال میں وہ جواب بھی دے رہی تھیں خواتین کو ان کے سوالوں کے. تو بدر ایک دم ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ کچھ ایک دم وہ اپنے اس ٹرانس میں سے باہر آ کر تو وہ خوفزدہ سا ہو کے بدر کو دیکھنے لگی. تو بدر نے ایک دم وہ لکڑی آ گئی، کہنے لگا آپ سید ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بزرگ ہیں اور آپ سید ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سید ہیں. کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہتا پوچھنا نہیں چاہتا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سید پر تو آگ اثر نہیں نہ کرتی. انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں تو بلکہ کہ لاؤ ذرا اپنا ہاتھ اس پہ رکھو. تو پھوپھو ایک دم گھبرا گئے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. وہ سارا ڈرامہ وہی فلاپ ہو کے رہ گیا. اور میں کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر، کبھی بدر کو دیکھوں تو بدر بڑا چوڑا ہو گیا کہ اس نے لکڑی واپس رکھی. سید ہیں یہ، آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ پہ. اوہ میرے خدا. تو یہ بڑا ہر گھر کا قصہ تھا یہ تقریباً. تو لیکن یہ ہے کہ آن دا کنٹریری یہ اب ہمارے گھر کا حال کیوں ایسا تھا زیادہ مذہبی اور مذہب کے ذریعے کچھ روحانیت کی طرف جانے کی وہ ایک صحیح جو کی جا رہی تھی وہ کیا تھا؟ تو اس کی ایک اب میں جو بعد میں خیر جب ہم بڑے ہوئے تو میں نے کچھ جو انالیسس کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ دادی جان میری جموں کشمیر سے تھیں. وہ دادا جان جب جوانی میں چھٹیاں ہوتی تھیں تو جیسا کہ میں نے بتایا وہ ڈائریکٹر تھے لاہور اینیمل ہسبینڈری کے. تو چھٹیوں کے زمانے میں سیر کرنے کے لیے کبھی شملہ چلے جاتے تھے، کبھی سری نگر، جموں، اسی طرح ہل اسٹیشنز پہ جا کے اپنی چھٹیاں گزارتے تھے. تو ایک دفعہ وہ ان علاقوں میں تھے، جموں کشمیر وغیرہ میں، تو سری نگر میں. تو وہاں ان کی نظر دادی جان پہ پڑ گئی کہیں، اور بلا شبہ وہ ایک انتہائی حسین عورت تھیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سی حسین عورتیں دیکھی ہیں لیکن ان جیسی حسین عورت بہت کم نظروں میں گزری ہے. بلا شبہ نسوانی حسن کا ایک
شاہکار تھیں وہ. تو بابا جان دادا جان انہیں ہم بابا جان کہا کرتے تھے، بابا جی بابا جان. تو انہوں نے جب انہیں دیکھا تو وہ تو بالکل دیوانے ہو گئے. انہوں نے کہا میں تو اس کو لیے بغیر واپس ہی نہیں جا سکتا. تو بہرحال سنا ہے کہ بڑی اس میں اڑچنیں آئیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا کہ پتہ نہیں شہری بابو ہے کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا ہماری بیٹی کے ساتھ، اس طرح اس طرح. تو وہ بھی اچھے گھرانے سے تھیں، راجپوت. اور کوئی شاہی فوج کے ساتھ بھی ان کے والد صاحب کا تعلق تھا، کمانڈر وغیرہ تھے. تو انہوں نے تو انکار کر دیا. لیکن جب دادی جان کو پتہ چلا کہ میرا اتنا کچھ چاہنے والا ہے تو وہ پھر انہوں نے خود سٹینڈ لے لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ رشتہ واپس نہیں جا سکتا. تو شادی ہوگی تو پھر یہیں ہوگی، ورنہ پھر میری شادی کبھی بھی نہیں ہوگی. اور اس طرح وہ شادی پھر ہو گئی. تو دادی جان بہت کھڑکے دڑکے والی جسے کہتے ہیں نا وہ خاتون تھیں. تو انہوں نے گھر میں بڑا روب داب رکھا ہوا تھا. آتے ہی سب سے پہلے تو انہوں نے باقی رشتہ داروں کو سائڈ لائن کیا، جو دادا جان کے بھائی بہن دوسرے رشتہ دار تھے ان کو تو بالکل ان کا داخلہ ہی بند ہو گیا ہمارے گھر میں. تو پھر وہ دادی جان کی یہ بیک گراؤنڈ تھی جس میں پیر پرستی وغیرہ بہت زیادہ تھی. تو وہ بچپن ہی سے ان کو پھوپھیوں کو بھی اور ابا جان کو بھی انہوں نے اسی قسم کی ٹریننگ دی کہ بزرگوں کو بہت وہ احترام دیا کرتے تھے، جو کہ خیر اچھی بات ہے. اور لیکن وہ جو ایک پیری مریدی کا سلسلہ ہے وہ انہی کی وجہ سے گھر کے اندر آیا. تو پھر وہ میرے خواب کے ساتھ وہ ٹریگر ہوئی پھوپھو جان اور وہ سارا، لیکن وہ سلسلہ وہیں فوراً ٹھپ بھی ہو گیا. تو بہرحال یہ سلسلہ تھا. اور آن دا کانٹریری میرے جو ننیال تھے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے اور بہت زیادہ پڑھے لکھے تو خیر یہ بھی تھے، لیکن ان کی جو ذہنیت تھی بالکل ہی مختلف تھی. وہ بالکل نارمل لائف، ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کی لائف تھی ان کی. میری ایک خالہ جو ہیں وہ میاں فضل الہی دالگر کی مسز تھیں، جو بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے اپنے وقت کے. اور جو کتاب انگریز کے زمانے میں ہندوستان میں چھپی تھی 100 انڈسٹریز بڑے سرمایہ دار رچ لوگوں کے بارے میں، اس میں ان کا ذکر ہے. اور بے تحاشا جائیداد تھی، بے تحاشا جسے کہتے ہیں نا. یہ ڈیوس روڈ کے اوپر شیش محل جو تھا وہ ان کا تھا. اس کے بعد وہاں سے شروع ہو کے پوری ڈیوس روڈ کی
101 کوٹھیاں وہ سب ان کی تھیں. یہ حویلی دارگراں ان کی تھی، جو اس وقت کی لاہور شہر کی سب سے بلند عمارت ہوتی تھی. میری بائی دا وے پیدائش بھی وہیں اسی حویلی میں ہوئی تھی. تو وہاں کا ماحول بہت اور ہی طرح کا تھا. کوئی اس قسم کی جادو ٹونے کا کوئی ماحول نہیں تھا. ہاں، کوئی پیر پرستی اس طرح سے بالکل بھی نہیں تھی. نارمل سی زندگی گزارا کرتے تھے جس میں مذہب بھی ہوتا تھا اور باقی دنیا کی سب مصروفیات بھی ویسے ہی چلتی تھیں. اس حویلی کے اندر ایک رسول گھر تھا جس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا. وہاں پہ جو صوفہ تھا وہ بھی جھولنے والا صوفہ تھا، اور نوادرات تھے، بڑے خوبصورت پینٹنگز تھیں، ماربل کی اور سنگ مرمر کی، سنگ سیاہ کی خوبصورت ٹیبلز تھیں، شطرنج چیکر بورڈ کے طرح کی بنی ہوئی. ڈائننگ ٹیبلز بھی سنگ مرمر کی تھیں. کرسیاں شاہ بلوط اور ابنوسی لکڑی کی بنی ہوئی فرنیچر، اور بھی بے شمار چھوٹے چھوٹے اینجلز ہوا کرتے تھے، پریاں، اور اس طرح کی وہ سارے ماربل کے بنے ہوئے بہت نوادرات تھے اس حویلی کے اندر. تو وہ نارمل سی لائف تھی. نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور شام کو بیٹھ کے چائے بھی پیتے تھے، اور پھر شطرنج بھی کھیلتے تھے، کبھی تاش بھی کھیلتے تھے. وہاں ان چیزوں پہ کوئی پابندی نہیں تھی. تو یہ اس طرح ماحول میں ایک فرق تھا میرے ددھیال اور ننیال کے ماحول میں بڑا فرق تھا. تو بہرحال میں تو پھر کبھی صبح کے وقت گھر پہ اور شام کے وقت خالہ کے گھر پہ اسی طرح دونوں ماحول میں نے دیکھے ہوئے تھے. تو ماموں میرے کسی زمانے میں افریقہ چلے گئے تھے، تو ان کی ایک بیٹی تھی، وہ میری خالہ کے سپرد کر گئے تھے. تو انہوں نے ان کو پالا تھا. باجی فاخرہ ان کا نام تھا. فاخرہ، ہم ظاہر کے چھوٹے تھے تو وہ بڑی تھیں، تو باجی کہتے تھے ہم ان کو، باجی فاخرہ. بہت خوبصورت خاتون تھیں، اور خالہ کے ہاں ہی پلی بڑی تھی. تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں مرچ مسالے لگا کے پھر گھر والوں کو یا دوستوں یاروں کو وہ سنایا کرتے تھے، وہ پھر وہ قصہ میں سپاہی نہیں، وہ میں پھر ایک دفعہ باجی فاخرہ بھی تھیں تو ان کی موجودگی میں بھی میں نے سنایا. تو باجی فاخرہ تو ہنس کے ان کا برا حال، اور پھر وہ تو جناب اس قصے کی فین ہی ہو گئی. تو ان کی پھر شادی بھی ہو گئی. وہ میرے ایک اور ہی کزن تھے، بھائی جان افندی، وہ بھی بہت لمبی چوڑی ماشاءاللہ جائیداد کے مالک تھے. فیروز پور روڈ پہ رحمان پورے میں ان کی 4-5 کوٹھیوں کا ایک کلسٹر سا ہوا کرتا تھا، جس کے اندر ایک طرف وہاں پہ ملکہ اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا. تو وہاں ان کی 4-5 ایک کلسٹر کی صورت میں کوٹھیاں تھیں. پھر بھارت بلڈنگ کے مالک تھے وہ، جموں ہاسپٹل کے سامنے بہت بڑی بلڈنگ تھی، تقریباً 100 سے بھی زیادہ کمرے ہوں گے اس کے اندر. تو وہ بھی بعد میں اس میں گورنمنٹ آفیسز تھے،
بعد میں انہوں نے سیل کر دی، تو وہ ان کے ساتھ باجی فاخرہ کی شادی بھی ہوئی۔ تو وہ باجی فاخرہ پھر ایک قسم کا یہ سمجھ لیں کہ میرے اس میری کی میں سپاہی نہیں والی آئٹم کی اسپانسر بن گئی ہوئی تھی۔ وہ مجھے جب بھی آتی ہیں ہمارے گھر تو میں دیکھ لیتا تھا کہ وہ بیٹھی ہوئی، تو میں شرماتا تھا بہت زیادہ، تو میں بھاگ کے کہیں چھپنے کی کوشش کرتا تھا، تو وہ پھر فوراً دیکھ لیتی تھی اور آواز دیتی تھی، امجد امجد، میرے بڑے بھائی کو، اور پھڑین وہ پھر بھائی جان ایسے مجھے جیسے مرغی گھیرتے ہیں نا پکڑ کے لاتے تھے، تو پھر مجھے کھڑا کر کے سامنے، ہاں سنا وہ کی سی کی میں سپاہی نہیں، چاروں نہ چاہ پھر مجھے سنانا پڑتا تھا۔ تو اسی طرح خالہ میری بھی بہت خالہ بھی پروموٹ کیا کرتے تھے آرٹ کلچر وغیرہ کو، تو ان کی حویلی میں کبھی کبھی وہ پتلی تماشا بھی وہاں پہ بلا کے کروایا کرتے تھے، اور سارے محلے کی عورتیں بچے ان کے صحن میں، حویلی کے صحن میں اکٹھا ہو کے وہ دیکھا کرتے تھے۔ تو وہ بسنت بھی بڑے ٹھاٹھ سے مناتے تھے، اور اتنے رئیس تھے وہ، پیسے والے تھے کہ خالو میرے وہ ہندو عورتیں بھی اس زمانے میں اپنی اپنی چھتوں پہ چڑھی ہوتی تھی، تو ان کے سامنے ذرا اپنا مال و دولت شو کرنے کے لیے تو پتنگ کے ساتھ اس زمانے میں 100 کا نوٹ باندھ کے اڑا دیا کرتے تھے، اور جان بوجھ کے کسی خوبصورت خاتون کے کوٹھے پہ اسے لڑکا دیا کرتے۔ تو یہ قصے بھی ہیں جو بڑے مزیدار تھے ان زمانوں میں۔ بس پھر وہ حویلی جب فسادات ہوئے، اور شالمی کے اندر تھی یہ حویلی، لاہور کی حویلیوں میں سب سے بڑی حویلی، پورے لاہور کی سب سے اونچی عمارت تھی اس وقت وہ۔ تو وہ پھر جب فسادات ہوئے تو وہاں پہ شالمی کے اندر آگ لگ گئی، اور پھر جب پانی چھوڑا گیا تو حویلی کی بنیادوں میں بھی پانی آ گیا، تو پھر وہ حویلی آدھے سے زیادہ ڈھہ گئی تھی۔ تو بہرحال اس طرح سے وہ قصے چلا کرتے تھے۔ تو یہ ایک وہ ایرا تھا پورا جو مسلم گھرانوں میں ہوا کرتا تھا، اور اکثر گھرانوں میں یہ کھلائی ولائی ہوتی تھی، یعنی عورتوں پہ کوئی نہ کوئی سائیں جی کوئی شاہ جی وغیرہ آیا کرتے تھے۔ تو خیر پھوپھو جان کا تو شوق جیسے ہی نمودار ہوا ویسے ہی بدر نے ختم بھی کر دیا پکڑ کے۔ تو بس یہ قصے چلا کرتے تھے، اور کیا خاص بات، چلو پھر جیسے ہی کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس زمانے کا ذکر تو تقریباً تمام ہی سمجھیے۔ آگے چلیں گے پھر اگر کوئی وطن اسلامیہ ہائی اسکول کی کوئی بات ہوئی تو پھر اس میں سے نکل کے چلتے ہیں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ پر، جہاں پہلی دفعہ واقعی ہم نے اسٹیج ڈرامے میں کام کیا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔